بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ تنازعات سے 63 کروڑ خواتین اور بچوں کی صحت متاثر۔ یمن لڑائی کی حمایت ختم لیکن سعودی عرب کا دفاع جاری رکھیں گے، امریکہ۔ کورونا کی درست پیشگوئی کرنے والے بل گیٹس نے دنیا کو پھر خبردار کر دیا۔ ہم پر انگلی اٹھانے کی بجائے امریکہ اور یورپ اپنے آپ کو دیکھیں، صدر رجب طیب اردوان۔ کسی کی مایوسی دیکھنی ہے تو مولانا فضل الرحمان کی تصویر دیکھ لیں، فواد چودھری۔ ارطغرل ڈرامے نے ایک اور امریکی خاتون کو مسلمان کر دیا۔ دوست ملک آذربائیجان بھی مقبوضہ وادی کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا۔ پاکستان میں مقیم ایک اور جرمن ولاگر مسلمان ہو گیا۔ انڈونیشیا میں اسکولوں کی طالبات پر سکارف پہننے پر پابندی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ علاقائی لڑائیوں، جھڑپوں اور تنازعات سے دنیا بھر میں کم از کم 63 کروڑ خواتین اور بچوں کی صحت کسی نہ کسی صورت میں متاثر ہوئی ہے، جبکہ 5 سال سے کم عمر کے 1 کروڑ بچے موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ 2017 تک دنیا کے ہر 10 میں سے 1 خاتون جبکہ ہر 6 میں سے 1 بچہ کسی نہ کسی تنازع کے علاقے سے 50 کلومیٹر یا اس سے کم فاصلے پر رہ رہے تھے، یا پھر اسی بنا پر اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ انکشافات معروف اور معتبر طبی میگزین دی لینسٹ کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والے تحقیقی مضامین میں کیے گئے ہیں۔ یہ تمام اعداد و شمار سینکڑوں مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے فراہم کردہ ہے۔ مضامین میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 20 سال کے دوران مرنے والے 1 کروڑ بچوں کی عمریں نہ صرف 5 سال یا اس سے کم تھی، بلکہ ان میں سے بھی تقریباً 75 لاکھ چھوٹے بچے تھے، یعنی وہ بچے جو دودھ پینے کی عمر کے تھے، جو زیادہ سے زیادہ 1 سال تک کی ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ان حالات میں کچھ بہتری تو ضرور آئی ہے، لیکن اب بھی اسے کافی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ صدر جو بائیڈن نے یمن لڑائی کی حمایت کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کا دفاع جاری رکھیں گے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یمن لڑائی میں ہر قسم کی حمایت ختم کر رہے ہیں۔ امریکہ عرب امارات اور سعودی عرب کو جدید اسلحے کی فروخت بھی بند کر دے گا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ میانمار میں عالمی اقتدار سے الگ ہو جائے۔ صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ الیکشن میں مداخلت، سائبر حملوں سے امریکہ کو دبانے کا وقت گزر گیا۔ روس کے اشتعال انگیز اقدامات کو مزید برداشت نہیں کریں گے، تاہم روس کے ساتھ سفارتی طور پر بات چیت بھی کریں گے۔ انہوں نے چائنا سے کہا کہ وہ چاہے تو مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، چائنا کی معاشی بدسلوکی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل بل گیٹس کا کہنا ہے کہ آئندہ سالوں میں ماحولیاتی تبدیلی بڑا خطرہ ہوگا۔ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے روزانہ اتنے لوگ مریں گے جتنے کورونا کی وجہ سے بھی نہیں مرے۔ انہوں نے مستقبل کا دوسرا بڑا خطرہ بایو تخریب کاری کو قرار دیا اور کہا کہ جو شخص نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ کوئی جراثیم تیار کر سکتا ہے۔ یہ جراثیم اس طریقے سے پھیلائے جائیں گے کہ یہ بالکل قدرتی لگے گے۔ دوستو، یاد رہے کہ 2015 میں بل گیٹس نے اپنے ایک خطاب میں دنیا کو کورونا کے خطرے سے آگاہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اگلے 10 سالوں کے دوران دنیا میں ایک ایسا جراثیم پھیل سکتا ہے جو 1 کروڑ جانیں لے سکتا ہے۔ یاد رہے کہ دسمبر 2019 میں پھیلنے والے کورونا سے آج 7 فروری 2021 تک 10 کروڑ 60 لاکھ 3,626 افراد دنیا بھر میں کورونا سے متاثر ہوئے ہیں، اور یہ وبا اب تک 23 لاکھ 11 ہزار افراد کی جانیں بھی لے چکی ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے استنبول کی باسفورس یونیورسٹی کے واقعات سے متعلق امریکہ اور یورپی یونین کے بیانات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پر انگلی اٹھانے سے قبل انہیں پہلے اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے امریکہ اور یورپی یونین کے بیانات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا، کیا ہم اپنے ملک اور اس کی جامعات یعنی یونیورسٹی میں انتشار پھیلانے کی کھلی اجازت دے دیں؟ امریکہ اور یورپی یونین ان واقعات پر ہماری مذمت کر رہے ہیں، لیکن کیا امریکہ بہادر بھول گیا کہ انتخابات سے قبل امریکہ کے واقعات کس نظریے جمہوریت کی عکاسی کر رہے تھے؟ صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ ان واقعات کے دوران عوام نے ایک دوسرے کے خلاف دھمکی آمیز زبان استعمال کی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ کسی کی مایوسی دیکھنی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کی تصویر دیکھ لے۔ پی ڈی ایم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو کی آنکھوں سے مایوسی جھلک رہی ہے۔ اگر کسی نے مایوسی دیکھنی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کی تصویر دیکھ لے، جن کی وجہ سے آج پاکستان کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ وہ ہمیں آج مشورے دے رہے ہیں، وہ لوگ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں جن کی وجہ سے عوام بیمار ہوئے۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو بتائیں کہ وہ ایسا کیا کریں گے جو پچھلے 30 سال میں نہیں کر سکے۔ ان کی کوشش ہے کہ عدالتوں سے انہیں ریلیف مل جائے۔ فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ حکومت اپوزیشن کو دیوار سے نہیں لگانا چاہتی، لیکن پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کے مدرسے کے بچوں کے ذریعے احتجاج کرنا چاہتی ہے اور فرقہ واریت پر مبنی جماعتوں کے ساتھ ملانا چاہتی ہے۔ مریم بی بی کا پارٹی میں کوئی بڑا قد نہیں ہے، ان کی بات تو کوئی پارٹی میں بھی سیریس نہیں لیتا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وفاق نے 1600 ارب روپے کراچی کے لیے دیے، لیکن پتہ نہیں وہ پیسہ کہاں لگایا۔ آصف علی زرداری نے پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، وہ کام ضیاء الحق نہ کر پائی جو پارٹی کے ساتھ زرداری نے کیا۔ مسلم لیگ نون بھی ختم ہو چکی ہے، مشورہ ہے کہ سب مل کر مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ایک پارٹی بنا لیں۔ ترکی کے مشہور ڈرامے ارطغرل سے متاثر ہو کر 60 سالہ امریکی خاتون نے اسلام قبول کر لیا۔ 60 سالہ خاتون نے قبول اسلام کے بعد اپنا نام ختیجہ رکھا ہے۔ بزرگ خاتون نے بتایا کہ انہیں ارطغرل کے بارے میں نیٹ فلکس سے پتہ چلا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے یہ ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیا، اور ڈرامے کی چند ہی اقساط دیکھنے کے بعد مجھے اسلام میں بے حد دلچسپی ہونے لگی۔ ڈرامے سے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی تاریخ تھی جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ارطغرل ڈرامے میں صوفی بزرگ محی الدین ابن العربی کے اقوال نے ختیجہ کی زندگی کو نئے معنی دیے۔ ان کے الفاظ انہیں بہت سوچنے پر مجبور کرتے تھے، اور بعض اوقات ان کے اقوال پڑھ کر وہ رو پڑتی تھیں۔ ختیجہ نے بتایا کہ وہ ارطغرل ڈرامے کو 4 بار دیکھ چکی ہیں اور اب 5ویں بار شروع کیا ہے۔ اس سیریز نے ان کی اسلام سے واقفیت پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ ختیجہ نے کہا کہ مجھے نئی تاریخ کے بارے میں جاننا پسند ہے، کیونکہ اس طرح آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ مذہب کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ختیجہ نے بتایا کہ تاریخ کے بارے میں ان کے تجسس نے انہیں سیریز سے جوڑے رکھا، اور ارطغرل سیریز دیکھنے کے بعد انہیں اسلام کے متعلق پتہ چلا۔ اگرچہ وہ کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتی تھیں، تاہم سیریز دیکھنے کے بعد ان کے ذہن میں موجود بہت سے سوالوں کے جواب واضح ہو گئے، جس کے بعد انہیں اسلام کے متعلق جاننے میں مزید دلچسپی پیدا ہوئی۔ بزرگ خاتون ختیجہ نے بتایا کہ جب انہوں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن شریف کو انگریزی میں پڑھ کر اسلام کے متعلق مزید معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں موجود مسجد کو تلاش کر کے وہاں گئی جہاں عبادت میں مصروف لوگ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ختیجہ اسی روز دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ مسلمان ہونے کے بعد اپنے قریبی دوستوں کے رد عمل کے بارے میں بتاتے ہوئے ختیجہ نے کہا کہ میرے دوستوں کو لگا کہ میرا برین واش کیا گیا ہے، میں اب لوگوں کے ساتھ اس معاملے پر زیادہ بات نہیں کرتی، میں ان کے اعتقاد میں مداخلت نہیں کرتی، لہٰذا ان کے پاس بھی میرے معاملات میں مداخلت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے قبل ایک میکسیکو میں رہنے والے جوڑے نے بھی ارطغرل سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔
دوست ملک آذربائیجان نے باکو کی اہم اور تاریخی عمارت پر پاکستانی پرچم لگا کر برقی کمکموں سے روشن کرتے ہوئے مقبوضہ وادی کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے۔ آذربائیجان کی اہم اور تاریخی عمارتوں پر یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستانی پرچم لگاتے ہوئے برقی کمکموں سے روشن کرنا ایک بڑے اور اہم مسئلے کو عالمی برادری کے سامنے اجاگر کرنا ہے، جس پر پاکستانی عوام اور سفارتکار اپنے برادر ملک کی جرات پر مشکور ہیں۔ برادر ملک آذربائیجان کا مقبوضہ وادی کے حق میں کھل کر سامنے آنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان اور دوست ملک آذربائیجان کی عوام مقبوضہ وادی کی عوام کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے قدم قدم ساتھ کھڑے ہیں۔ جرمن کے وی لاگر کرسٹیان دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ کرسٹیان نے اسلام قبول کرنے کی خوشخبری اپنے یوٹیوب چینل اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر دی۔ کرسٹیان نے یوٹیوب پر دائرہ اسلام میں داخل ہونے اور کلمہ شہادت ادا کرنے کی مکمل ویڈیو شیئر کی اور اس ویڈیو کے ساتھ اپنے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ اور کس چیز نے انہیں اتنا زیادہ متاثر کیا کہ انہوں نے سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے۔ کرسٹیان نے لکھا کہ میرا نام کرس بیٹس مین ہے اور آج میں باضابطہ طور پر اسلام قبول کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے اسلام قبول کرنے کا سارا عمل دکھاؤں، میں آپ کو مختصر طور پر اپنی کہانی بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے گزشتہ دسمبر میں تقریباً 1 سال پہلے یوٹیوب چینل شروع کیا تھا اور میں نے پاکستان میں تقریباً 1 سال گزارا ہے۔ اس دوران میں پاکستان میں بہت سے ناقابل یقین لوگوں سے ملا اور ان لوگوں سے میں نے ان کے مذہب اور رہن سہن کے متعلق بہت کچھ سیکھا۔ میں یورپ میں پلا بڑا ہوں جہاں لفظ اسلام کو ہمیشہ غلط معنوں میں لیتے ہیں اور اسے منفیت، لڑائی، تخریب کاری سے جوڑتے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤں تو میں کبھی بھی بہت مذہبی شخص نہیں تھا، لہٰذا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ میرے بچپن کے سب سے بہترین دوست مسلمان تھے اور ہم ہمسائے تھے، ہم سب اندر سے انسان ہی ہیں۔ اسلام امن کا مذہب ہے اور مجھے اس سے ایک گہرا تعلق محسوس ہوتا تھا، لہٰذا میں اپنے اندر کی گہرائیوں کو جاننا چاہتا تھا۔ پاکستان میں گزارے گئے خوبصورت وقت اور اپنی خوبصورت کہانی کے ساتھ کرسٹیان نے اسلام قبول کرنے کی ویڈیو شیئر کی، جس میں اسلام قبول کرنے سے قبل وہ اپنی زندگی کی پہلی نماز ادا کرتے نظر آئے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کرسٹیان نے اپنے احساسات بیان کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے اپنے جسم پر اب مکمل اختیار ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ برس جنوری 2020 میں کینیڈین وی لاگر روزی گیبریل نے بھی اسلامی تعلیمات اور پاکستانی ثقافت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ روزی 2 سال قبل ایک موٹر سائیکل کے ساتھ پاکستانی کلچر اور خوبصورتی کے بارے میں جاننے کے لیے پاکستان آئی تھی اور اپنے ویلاگز کے ذریعے دنیا کو پاکستان کی خوبصورتی دکھاتی رہی۔ انڈونیشیا میں ایک مسیحی طلبہ کو زبردستی سر ڈھانپنے کا کیس سامنے آنے کے بعد اسکولوں میں سکارف پہننے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہنا ہے کہ سالوں سے ملک کے قدامت پرست علاقوں میں غیر مسلم لڑکیوں کو حجاب پہننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تمام اسکولوں کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اگر وزیر تعلیم کی جانب سے جاری حکم پر عمل نہیں کیا گیا تو ان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بدھ کو وزیر تعلیم نے کہا تھا کہ مذہبی لباس انسان کی اپنی چوائس ہے، کوئی بھی اسکول اس کو لازمی نہیں بنا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو اسکول ان قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کریں گے، حکومت کی جانب سے ان کی فنڈنگ میں کمی کر دی جائے گی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اسکولوں میں لاکھوں طالبات اور خواتین اساتذہ کو حجاب پہننے پر مجبور کیا جاتا ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو ان کو اسکولوں سے نکالا جاتا یا استعفیٰ دینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ انڈونیشیا میں سکارف پہننے کا معاملہ اس وقت خبروں میں آیا جب مغربی سماترا کے پڈاگ شہر میں ایک مسیحی طلبہ کو سکارف پہننے پر مجبور کیا گیا۔ طلبہ نے سکارف پہننے سے انکار کیا
ان کے والدین نے بعد میں اسکول کے ایک عہدیدار کے ساتھ ملاقات کے وقت ایک خفیہ ویڈیو بنائی جس میں وہ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ مذہب سے قطع نظر اسکول کے قواعد و ضوابط کے مطابق تمام لڑکیوں کو حجاب پہننا پڑتا ہے۔ دوستو، کچھ یورپی ممالک مسلم خواتین پر سکارف لینے پر پابندی لگاتے ہیں، تو یہ دوہرے معیار والی انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں ہوتی ہیں؟ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔